سوال آپ کیجیے. اوکے جی ویسے ہی بولیں آپ پلیز. وہ اگر زاہد اسقانی صاحب چلے گئے تو پھر میں بات کس سے کرنی ہے؟ میں نے کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا. کنٹرول میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں. میں سن رہا ہوں. جی آپ بولیں جی بات یہ کہ نا ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ زاہد اسقانی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, پپو ملک صاحب نے کچھ باتیں کی, ان کی بھی اپنی ذاتی کچھ رنجشیں ہوں گی. وہی ہو سکتا ہے عامر نذیر بھائی ایک انسان ہیں, بشر ہیں, ان سے کچھ ایسے الفاظ یا انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ آپ کو اس بات سے دکھ لگا ہو. دیکھیے وہ انسان ہے, وہ کوئی فرشتے تو ہے نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ کیا انہوں نے بلا وجہ کہہ دی, مطلب آپ آئے چپ کر کے اور انہوں نے کہا پپو تم نے یہ, ایسا نہیں ہے. پپو بھائی آپ کی حرکات و سکنات اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ آپ کی حرکات کی وجہ سے ہی آپ نے وہ سنی ہوں گی چیزیں. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے پیر صاحب آپ نے جو بات کی جی پیر صاحب اس کا ایک اور حل بھی ہے. میں نے تو خیر کسی کا نام میں نہیں لے رہا, میں نے کسی بندے کا نام پہلے بھی نہیں لیا کیونکہ میں اپنے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا, کیونکہ ایسی بات میں کسی کا نام لے لو وہ سمجھے گا میرے اوپر بات کی, تو مجھے کسی کا نام لینا ہی نہیں ہے. زیادہ سے صرف آپ کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ آپ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو کہ گند کی غلاظت ہے, مطلب گند کا ایک ڈھیر ہے وہ لوگ, اور ایسے لوگوں کو بٹھا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر جو ایک وہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. میں مانتا ہوں ایک طور پر اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے آپ سے زیادتی کر دی, لیکن اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ گند کے ڈھیروں کو بٹھائیں گے اور اپنے ساتھ بٹھا کر, مطلب کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنی ذات کا بدلہ. اویس ہی میں پیر صاحب کو چیک کر لوں کہ وہ سن رہے ہیں. پیر صاحب آپ بات سن رہے ہیں اویس صاحب کی؟ بالکل. اویس صاحب اگر آپ اس کو ریٹریٹ کر دیں شروع سے, کیونکہ آپ نے یہ جو پوسچر لیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سارے سیشن کی, میرا خیال ہے دا موسٹ امپورٹنٹ جو پارٹ ہے اس وقت آپ کے تھرو آ رہا ہے, چونکہ دوسری سائڈ یہ بیانیہ آ بھی نہیں رہا, اور آپ دوسری سائڈ تو نہیں ہم سمجھ رہے, لیکن آپ ایک یونیک سائڈ ضرور ہیں. آپ ظاہر ہے اس طرف تو نہیں ہیں 6 لوگوں کے, لیکن آپ عامر نذیر بھی نہیں ہیں, اور آپ مطلب کہ آپ کا ایک یونیک پاسچرنگ ہے, ساری ہماری مسلم کمیونٹی جانتی ہے. اس لحاظ سے آپ کی بات کی ایک جی اس میں آپ یہ نہ بولیے کہ آپ بھی اس گند کے ڈھیر میں شامل ہیں. یونیک بات نہیں, کوئی بات نہیں فیضان صاحب ان کی بات ایک دفعہ سموتھلی آنے دیں اس کو بغیر انٹرپشن کے, تاکہ وہ معافی اگر ہم ان کو پریشرائز کر دیں گے, ہی از اے ویری پولائٹ جینٹل پرسن, ٹھیک ہے نا, وہ اگر اپنا ضمیر کی آواز یہاں پہ رکھیں گے نہیں تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ پورا پیکج وہ جو لے کے آئے ہیں انہیں چاہیے پوری ایمانداری کے ساتھ, اور ہمیں چاہیے کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی بات سنیں. کوئی ایسی بات نہیں. جی اویس جی آپ بولیں پلیز. اویس بولیں آپ پلیز. میں سب بات یہ ہے نا, دیکھیں میں اس کو دوبارہ ریفیس جی شروع سے آپ بات جی پلیز. میں نے یہ کہا ہے کہ زاہد اسقانی صاحب ایسا ممکن نہیں ہے کہ عامر نذیر بھائی جو ہیں وہ مطلب وہ کوئی فرشتہ ہیں, وہ بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے مختلف مراحل ہیں, آپ بھی اپنی انا پہ ہیں وہ بھی اپنی انا پہ, آپ دونوں. اچھا ان کا یہ مطالبہ ہے, میں بالکل آن بورڈ, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے شخص سے آپ اپنے آپ کو الگ کر دیں جو کہ واضح طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن. یہاں پر چونکہ فیضان بھائی نے بات کر دی کہ آپ بھی اس گند کا ڈیر ہیں, فیضان بھائی یہ انہوں نے میرا خیال زیادتی کی, بہت جلدی کر دی انہوں نے بات کرنے کی. میں کسی بھی عالم کو, کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ مطلب قرآن پڑھتا ہوں, میں اس کو گند کا ڈھیر نہیں کہہ سکتا, تو یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اور نہ ہی میں نے افضل بھائی آپ کے بارے میں ایسی کو بات کی ہے. ہاں وہ شخص جو اسلام کا دشمن ہے, اور اگر اس میں فیضان بھائی شامل ہیں اسلام ہونے کے دشمن میں, تو یہ گند کا ڈھیر ہے. اگر افضل وڑائز صاحب اسلام کے دشمن ہیں تو یہ گند کا ڈھیر ہے. تو یہ تو بہت واضح میرا اس کے اوپر بات ہے. لیکن زاہد اسقانی صاحب اپنی ذاتی انا کے اوپر آپ بھی کھڑے ہیں. یہ مجھے انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی آپ ایک کام کریں, آپ براڈ چلائیں اور مت لیں ان گند کے ڈھیروں کو اپنے ساتھ, اور آپ چلائیں. آپ نے اسلام کا کام کرنا ہے نا, آپ تو یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو بھائی آپ چلائیں اپنی براڈ. لیکن ایک دوسرے کے اوپر بولنا اور ایسے بات کرنا یہ بالکل غلط ہے. اسقانی صاحب تھوڑا سا پلیز اپنے رویے پر غور کریں. شاید آپ غصے میں ہیں اور غصے میں غلط قدم آپ اٹھا رہے ہیں. آپ بے شک 1 2 3 4 لوگوں کو بٹھائیں جو اچھے لوگ ہیں, لیکن یہ جو لوگ
اسلام کا دشمن ہے۔ صاحب پیر صاحب آپ کو پہلے فون کر کے پوچھیں کون سے اچھے ہیں، آپ سے لسٹ آپ اب درمیان میں تھاٹ پروسیس کو درمیان میں انٹرپٹ نہ کرو، تھاٹ پروسیس کو درمیان میں انٹرپٹ نہ کرو، تھاٹ پروسیس کو درمیان میں انٹرپٹ نہ کرو، نیچے بیٹھو ٹٹی بن کے، ہے تمہاری کوئی نان سینس؟ یہ نہ کرو please. کنٹینیو یہ نہ کرو. پیر صاحب، یہی تو عامر پیر نذیر صاحب بچگانہ حرکت ہے یہ، کیونکہ یہ کوئی میچور حرکت ہے. کوئی بات نہیں، ہمارا ایک بندہ دیکھیں اس براڈ پہ وہ بندہ آتا نہیں، پہلی دفعہ وہ بندہ آیا ہے، کوئی میسج ڈیلیور کرنے آیا ہے. اس بندے کی اوقات کیا ہے کہ یہ درمیان میں آ کے ہمارا بھائی ہے. ان کی اوقات یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے. پلیز ان کی بات کو بھی برداشت کیجئے، وہ ہمارا بھائی ہے. پیر صاحب کر رہے ہیں لیکن وہ ڈسرپٹنگ کر رہا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس براڈ کے ڈیکورم کو وہ ڈسرپٹ کرے. آپ کو انلمیٹڈ ٹائم دے دیا یار، ہم سنتے جائیں تقریر ان کی. ہم گھنٹہ سنیں گے، اویس کے پاس 25 گھنٹے ہیں. سمیع اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور ہمیں ویڈیو بنایا ہوا ہے. پیر صاحب آپ اس گند کے ٹوکرے کو نیچے رکھیں اور اس گند کے ٹوکرے کو بعد میں اٹھا لیں. پپو بھائی پلیز گند نہ کہیں، گند کا ٹوکرا نہ کہیں. وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، پاک ہے، صاف ہے. بات کا سارا تسلسل اس نے برباد کر دیا ہے پیر صاحب. جی کریں، پھر سے کر لیں، کوئی بات نہیں، پھر سے کر لیں، کریں اویس صاحب بات. کیا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے پیر صاحب. ایک بات کو بار بار کیا کرنا ہے، سمجھدار ہیں آپ کو کیا سمجھانا ہے. بہرحال اگر آپ کو اس پہ کوئی جو میں نے بات کی اس پہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو آپ کر لیں. آپ کو بس جواب تو یقیناً ہوگا، آپ نے اپنے آپ کو مطلب وہ کرنا ہے ڈیفینڈ، اور آپ نے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے. آپ نے بات تو ماننی نہیں ہے، لیکن آپ کر لیں، آپ رپلائی اگر آپ نے کوئی کرنا ہے. اچھا اس پہ مجھے صرف 5 سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اویس صاحب تو چونکہ نہیں جانتے کہ گند کا ڈھیر کون ہے اور کون لوگ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن جن کی یہ بات کر رہے ہیں، جن سے اختلاف ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون کون اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. تو اویس صاحب اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو اسکانی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے نام ہیں. پھر آپ بتا دیجئے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن کیوں ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیں اویس بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنی، یہ تو شروع سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ذاتی دشمنی، لیکن عامر نذیر صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، آسکانی اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. چونکہ وہ اسلام کا دوست ہے اور آسکانی اسلام کا دشمن ہے، اس لیے وہ لڑائی ہے. ان کے پاس کوئی کنڈا نہیں مضبوط جس کو پکڑ کے وہ اتنے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سمندر کو پار کر سکیں. آسکانی وہ سمندر کی مانند ہے، سمجھ رہے ہیں. اور کیا نام ہے اپنا ختم نبوت کے مجاہد عامر نذیر تاجر، اس کے پاس کوئی چپو نہیں، کوئی چیز نہیں کہ اس سمندر کو پار کر کے اس طرف چلے جائیں. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کبھی ادھر سر مارتے ہیں. کیا گناہ ہے ہمارا؟ کون سا جرم ہے بتائیے بھائی. آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اگر میں پکڑوں اور میں کہوں کہ بھئی مجھے تو لگ رہا ہے آپ تو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ نے پلانے کو بلایا تھا، یہ مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، پلانے نے یہ کیا تھا، مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، بس آپ ہو گئے. اس کو کیوں مٹاتے، اس کو کیوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارا کسی کو بدنام کرنے کے لیے. بھئی ایک ذاتی لڑائی تھی، بہت ہلکی پھلکی لڑائی تھی. عامر نذیر نے کوشش یہ کی کہ آسکانی کو بدنام، رسوا، سارا کچھ کر کے یہاں سے بگایا جائے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اللہ جانتا ہے یہ حقیقت ہے. ہم نے ہر قسم، آپ سے پہلے دوسروں کو بھی کہا بھئی یہ کیا کر رہا ہے، جہاں مجھے دیکھے ٹک نیچے، جہاں بھی دیکھے ٹک نیچے، اور 2-4 سنائے اور بائیکاٹ کا اعلان، پھر بھی خاموش رہے. تھوڑا چلایا لیکن گالی گلوچ تک بات نہیں پہنچا. یہاں تک کہ رمضان ہوا، رمضان کے بعد امن رہا. اچانک ایک دن، کوئی 10 دن ہوئے جس دن آپ سے بات ہوئی ہے، اچانک ایک ویڈیو مجھ تک پہنچتی ہے. خواب میں ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا ہے، خبیث کا بچہ، لعنتی، اسلام کا دشمن، یہ وہ پلانا. کیا بات کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا 3 دن یہاں بروڈ لگایا، آؤ بھائی بات کرو، ہماری غلطی کیا ہے، معذرت کر لیتے ہیں، کہیں اور بلا لو نا. خیر، بڑے مشکل سے ایک بروڈ پہ آ کر مجھ سے گفتگو شروع کی. یہی بات ہے، آپ اسلام کے دشمن ہو. بھئی بڑی غلطی کیا ہے؟ قسم کھا کر کہا. بھئی جواباً ان کے احترام میں قسم بھی کہا کر، بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے منع بھی کیا، ٹاپک رکھا ہوا ہے کچھ اور بات ہو رہی ہے، منع بھی کیا. میں کیا کروں؟ کہتے ٹھیک ہے بھئی آپ صلاح کر لو.
लेकिन फिर भी नहीं, इस्लाम का दुश्मन मेरा कुछ नहीं है, मैं इनसे कोई लड़ाई नहीं है, इस्लाम का दुश्मन है इसलिए। अब कितना इंसान को गुस्सा आ रहा है बार बार, भाई एक जाती दुश्मनी को इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। इतने में आप आए बीच में, शूटर आया बीच में, शूटर ने कहा, मैंने कहा ये सुलह नहीं करेगा, मैं इनको आप लोगों से पहले से जानता हूं, ये जो है एक सूखी लकड़ी है, ऐसे टहनी टूट जाएगा, 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे, सुलह नहीं करेगा क्योंकि ये नरम नहीं है, इसमें वो जो है क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जिसमें वो एक वाइब्रेशन है, वो इसमें है ही नहीं, वो सूटी लकड़ी है, टहनी है, अगर तो ऐसा जोर लगाओगे बीच में 2 टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा उसमें वो है नहीं, नरमी इसमें नहीं है, रिफ्क नहीं है, रिफ्क, ये रिफ्क से महरूम है। नबी की हदीस है, जो रिफ्क से महरूम हो जाए यानी नरमी से, वो तमाम खैर से भी महरूम है, ये वही इंसान है। खैर आप लोगों ने कहा, मैंने तमाम बातें आप लोग की मानी नहीं मानी, फोन पे मैंने आपको कहा या नहीं, कभी उनको समझाइए, सलाह नहीं करेगा, लाने का कोई फायदा नहीं। आपने माजरत चाहता हूँ पीर साहब, ये नीचे से बासित साहब को उठा लें, ये भाइयों ने कि नीचे आई थिंक फेंका हुआ है और उसको टैप टैप का मशवरा दे रही है। जज़ाकल्लाह। वो बोले थे उसको क्यों उठाएं हम, बताओ।